السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے اور تیسرے والیوم کا پہلا باب ہے کتاب الآداب، اور کتاب الآداب کا جو سب چیپٹر ہے آج کا وہ ہے غصے اور تکبر کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5104۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کئی بار یہی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ حدیث نمبر 5105۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو پچھاڑنے والا شخص زیادہ طاقتور نہیں، طاقتور شخص تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ حدیث نمبر 5106۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر ضعیف شخص کو لوگ اسے ضعیف و ناتواں سمجھیں، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو وہ اسے پورا فرما دے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ہر بخیل، کمینہ اور متکبر شخص۔ حدیث نمبر 5107۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 5108۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر سے مراد حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ حدیث نمبر 5109۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ روز قیامت کلام نہیں فرمائے گا اور وہ انہیں ناپاک کرے گا، ایک روایت میں ہے، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ حدیث نمبر 5110۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھینچے گا میں اسے آگ میں داخل کروں گا، ایک دوسری روایت میں ہے میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ حدیث نمبر 5111۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سرکشوں ظالموں کے زمرے میں لکھا جاتا ہے، چنانچہ جس عذاب میں وہ مبتلا ہوئے یہ بھی اسی میں مبتلا ہوگا۔ حدیث نمبر 5112۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو روز قیامت آدمیوں کے صورت میں چونٹیوں کی مثل جمع کیا جائے گا، ہر جگہ سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم میں بولس نامی جیل کی طرف ہانکا جائے گا، آگوں کی آگ سب سے بڑی آگ انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کی طینۃ الخبال نامی پیپ پلائی جائے گی۔ حدیث نمبر 5113۔ عطیہ بن عروہ سعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے جبکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ حدیث نمبر 5114۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔ حدیث نمبر 5115۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا برا ہے وہ بندہ جس نے تکبر کیا اور اس بڑی بلند ذات اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، برا ہے وہ بندہ جس نے ظلم و زیادتی کی اور درد وہ غالب و اعلیٰ ذات کو بھول گیا، برا ہے وہ بندہ جو بھول گیا کھیل کود میں مشغول رہا اور وہ خبروں اور اپنے بوسیدہ ہونے کو بھول گیا، برا ہے وہ بندہ جس نے تکبر کی اور سرکشی کی اور اپنے آغاز و انجام کو بھول گیا، برا ہے وہ بندہ جو دین کے بدلے میں دنیا کی طلب کرتا ہے، برا ہے وہ بندہ جو شبہات کے ذریعے دین کو خراب کرتا ہے، بدترین وہ بندہ ہے جسے طمع و حرص کھینچ لے جاتی ہے، برا ہے وہ بندہ کہ خواہش اسے گمراہ کر دیتی ہے، برا ہے وہ بندہ جسے دنیا کی رغبت ذلیل کر دیتی ہے۔ ترمذی بیہقی شعب الایمان دونوں نے فرمایا اس کی سند کبھی نہیں، اور امام ترمذی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5116۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے وہ گھونٹ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 5117۔
ابن عباس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ادفع باللتی ہی احسن کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا غصے کے وقت صبر کرنا، غلطی سرزد ہو جانے پر درگزر کرنا، جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ انہیں بچا لے گا اور ان کے دشمن سرنگوں ہو جائیں گے، گویا وہ قریبی جگری دوست ہیں۔ امام بخاری نے اسے معلق روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5118۔ بحیض بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح الوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5119۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے منبر پر فرمایا لوگوں تواضع اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے رفعت عطا کرتا ہے اور وہ خود اپنی نظروں میں تو چھوٹا خیال کرتا ہے جبکہ لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اسے پستی کا شکار کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان کے نزدیک کتے یا خنزیر سے بھی ذلیل و حقیر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 5120۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ بن عمران نے عرض کیا رب جی میں تیرے بندوں میں سے کون سا شخص تیرے نزدیک زیادہ معزز ہے؟ فرمایا وہ شخص جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ حدیث نمبر 5121۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے روز قیامت اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اور جو شخص اللہ کے حضور معذرت کرتا ہے اللہ اس کی معذرت قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث نمبر 5122۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں باعث نجات ہیں اور تین چیزیں باعث ہلاکت ہیں۔ باعث نجات چیزیں یہ ہیں ظاہر و باطن میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، رضا و ناراضی میں حق بات کرنا، اور تورنگری و محتاجی میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اور باعث ہلاکت چیزیں یہ ہیں ایسی خواہش جس کی اتباع کی جائے، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، اور انسان کی خود پسندی، اور یہ ان سب سے زیادہ مہلک ہے۔ امام بحقی نے پانچوں احادیث شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔